السلام علیکم ناظرین، سٹی 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عامر شہزاد شاہ۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامیہ اسٹوڈیو عیسیٰ خیل سے حضرت علامہ مولانا مفتی آفتاب احمد رضوی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ایک رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے، تو اس کے حوالے سے سر آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ اور اس کی اہمیت۔ آپ نے پھر مجھے یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ آج کا جو آپ نے موضوع رکھا وہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ اکثر لوگ زکوٰۃ ماہ رمضان میں ادا کرتے ہیں، اگرچہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے پورے سال میں آپ جب بھی چاہیں ادا کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ رمضان شریف کے اندر اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی وجہ سے اکثر لوگ رمضان شریف میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ علامہ صاحب، ہمیں زکوٰۃ کا مفہوم اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیں۔ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی صفائی اور ستھرائی، اور زکوٰۃ کا معنی صفائی ستھرائی اس لیے ہے کہ بندہ جب زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے، مال کا میل اس سے دھل جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان 5 چیزوں میں جو بنیادی ہیں ایک چیز زکوٰۃ بھی ہے، اور زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس سے آپ لگائیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب منکرین زکوٰۃ نے سر اٹھایا تو آپ میدان عمل میں آئے، ان کے خلاف جنگ کی اور ان کا کلا کما کر دیا۔ فرمایا، اگر ایک بندہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ میں رسی دیا کرتا تھا، جب تک زکوٰۃ میں اس سے رسی وصول نہ کروں تب تک میں ان کے خلاف لڑتا رہوں گا۔ زکوٰۃ کی وجہ سے معاشرے میں مالی توازن قائم رہتا ہے، ایک بندہ امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ سال گزرنے کے بعد جب زکوٰۃ کا حکم دیا جاتا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو پھر غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں وہ مال تقسیم ہوتا ہے۔ اس طرح مال کی سرکولیشن ہوتی ہے، مال گھومتا پھرتا ہے اور ہر کسی کا کام اس سے ہو جاتا ہے۔ علامہ صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ کیا زکوٰۃ بیٹی کو دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک اصول سمجھیں۔ اصول یہ ہے کہ اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول سے اولاد اپنے والدین کو یا دادے کو یا دادی کو یا نانے کو یا نانی کو، اصول کو زکوٰۃ جو اس کی اصل ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح فروع کو زکوٰۃ دینا منع ہے، جیسے اولاد اور اولاد کی اولاد۔ لہٰذا اصول و فروع میں زکوٰۃ منع ہے، باقی رشتہ داروں میں زکوٰۃ آپ اگر بھائی ہیں، بہن ہے، وہ مستحق ہے تو آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کیا زکوٰۃ کی رقم سے رستے میں ٹھنڈے پانی کا کولر لگوا سکتے ہیں؟ تو ٹھنڈے پانی کا کولر لگانا زکوٰۃ کے پیسوں سے، اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ شریعت نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ایک شرط یہ بھی رکھی ہے کہ آپ جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں آپ اس کو زکوٰۃ کا مالک بنائیں۔ جب وہ زکوٰۃ کا مالک بن جائے گا تب آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ جہاں تک رستے میں ٹھنڈے پانی کا کولر لگانا ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے، تو پھر گلی نے کیا مالک بننا ہے اور گلی میں کس نے اس کا مالک بننا ہے؟ تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو پہلے زکوٰۃ کے مال کا مالک بنایا جائے اور وہ پھر اپنی طرف سے وہ پیسے خوشی سے دے دے اور کہے کہ آپ گلی میں کولر لگائیں تاکہ ٹھنڈے پانی کا بندوبست ہو، تو پھر یہ طریقہ بہتر ہے۔ گلی میں کولر لگانے سے گلی کو زکوٰۃ کے مال کا مالک نہیں بنایا جا سکتا، اور زکوٰۃ ادا ہوتی تب ہے جس کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اس کو آپ زکوٰۃ کے مال کا مالک بنائیں گے اور گلی کو مالک بنا نہیں سکتے۔ علامہ صاحب، ایک اور اہم سوال کہ کیا شوہر اپنی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے؟ اس میں 2 باتیں ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا شوہر کا بیوی کی طرف سے، تو اس میں 2 باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ شوہر اگر ادا کرے تو بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ شوہر پر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وہ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، چونکہ شرعی ضابطہ یہ ہے کہ جو مال کا مالک ہوتا ہے زکوٰۃ وہی دے گا، اور جو مال کا مالک ہی نہیں وہ زکوٰۃ کیسے دے گا؟ لہٰذا بیوی جب مال کی مالکہ خود ہے لہٰذا وہ زکوٰۃ خود ادا کرے۔ ہاں، شوہر کے ادا کرنے سے بھی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔
جی ناظرین، تو چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ علامہ صاحب سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی ناظرین، تو اسلامیہ اسٹوڈیو عیسیٰ خیل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی آفتاب احمد رضوی صاحب. تو ان سے ایک اہم سوال کرنے جا رہے ہیں کہ علامہ صاحب، کیا سید قرض کی ادائیگی سے زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ گزارش ہے کہ سادات کو اللہ پاک نے بڑا مقام اور مرتبہ دیا، اور مال کا میل ہے یہ زکوٰۃ، اس لیے علماء نے منع فرمایا کہ آپ سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. غالباً حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ایک دن آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور صدقے کے کھجوروں میں سے کھجور اٹھا کر آپ نے منہ میں ڈالی تو میرے آقا نے اپنی مبارک انگلی اس کے مبارک منہ میں ڈال کے کخ کخ فرمایا کہ یہ گندی چیزیں سے آپ نکال باہر کریں. تو صدقے کی کھجور بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے باہر نکالی. لہٰذا یہ مال کا میل ہوتا ہے، اور مال کا میل سادات کو نہیں دیا جاتا، بلکہ اپنی طرف سے ان کو تحفہ تحائف پیش کیا جائے، جیب سے ان کی خدمت کی جائے، اور ان کی عزت نفس کا ہر لحاظ میں خیال رکھا، ہر صورت میں خیال رکھا جائے. علامہ صاحب، کیا کاروباری رقم پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے؟ ہاں بالکل، ان پر زکوٰۃ ہے. ایک آدمی دکان یا کاروبار یا کوئی بھی کام کرتا ہے، جب اس کے کام پہ سال گزر جاتا ہے تو پھر وہ اپنے کاروبار کا پورا حساب لگائے، کتنی مالیت اس کے پاس ہے. وہ 10 لاکھ کا مال رکھتا ہے، 20 لاکھ کا رکھتا ہے، 5 لاکھ کا رکھتا ہے، حساب لگائے کتنے لوگوں کے اس نے پیسے دینے ہیں اور کتنے لوگوں نے اس کے پیسے دینے ہیں. لہٰذا سارا حساب کر لے، جن کے دکاندار نے تاجر نے دینے ہیں ان کو الگ کرے، جو لوگوں نے دینے ہیں وہ بھی ملائیں، جو مال اس کے پاس پڑا ہے وہ بھی ملائے. اب جتنی اس کی مالیت بنتی ہے اس مالیت کا حساب لگا کر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے گی. مثلا اگر وہ 10 لاکھ ہے تو پھر 10 لاکھ پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ 400 روپے ادا کیا جائے گا. یہ ہے سرمایہ کاری یا تجارت پر سے زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کار. علامہ صاحب، آخری اور ایک اہم سوال، کیا زکوٰۃ کی رقم کسی تنظیم یا ویلفیئر ٹرسٹ کو دے سکتے ہیں؟ اسی طرح ویلفیئر کے کاموں میں زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. گزارش یہ ہے کہ ویلفیئر کا پیسہ جس کو دیا جائے پہلے اس کو مالک بنایا جائے، اور شرط یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو. جو بندہ امیر ہے، جو صاحب نصاب ہے، جس پر زکوٰۃ لگتی نہیں، وہ تو زکوٰۃ کا دینا اسے جائز ہی نہیں. لہٰذا ویلفیئر پہ پیسہ لگانے کے لیے پہلے کسی غریب کو مالک بنانا پڑے گا. چونکہ ویلفیئر والے اگر وہ مستحق ہیں اور آپ ان کو مالک بناتے ہیں تو وہ خود مالک بن جائیں گے، اور اگر آپ کسی غریب کو مالک بنائیں اور پھر خوش دلی سے وہ ویلفیئر میں دے دیں تو یہ صورت جائز ہے. زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی لوگ ویلفیئر میں پیسہ خرچ کرتے ہیں. جی ناظرین، تو آج ہمارے ساتھ موجود تھے حضرت علامہ مولانا مفتی آفتاب احمد رضوی صاحب. میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کل ایک نئی شخصیت کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.